السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اردو زبان کی دوسری کتاب ہے، سبق نمبر 29، سستی اور چالاکی۔ یہ سین ہے اور پھر یہ سین ہے، پھر تا ہے، پھر یا۔ سستی اور چالاکی۔ اگر سین ہوگا تو اس طرح سے بڑا بنا ہوا ہوگا، شین بھی اسی طرح سے بڑا بنا ہوا ہوگا، کبھی 3 نقطے ہوں گے۔ اس کو یہاں سے پڑھتے ہیں، یہ سبق یہاں سے ہے، قریب سے دکھاتے ہیں تاکہ صاف اور بڑا نظر آئے۔ جو آدمی وقت پر کام نہیں کرتا وہ سست یا کاہل کہلاتا ہے۔ ایسا آدمی عزت یا نیک نامی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خراب عادت اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار رکھتی ہے۔ یہ واو بیچ میں ہوتا ہے، ذلیل و خوار ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کو واو کو لام میں ملا دیتے ہیں، ذلیل و خوار۔ جیسے نیک و بد، عزت و ذلت، 2 لفظ ہوتے ہیں تو بیچ میں واو ہوتا ہے، تو واو کو پہلے لفظ میں ملا دیتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھنے میں خوبصورتی آ جاتی ہے اور پڑھنے میں آسانی بھی۔ ذلیل و خوار تو اس میں تھوڑی دیر بھی لگتی ہے، اور ذلیل و خوار جلدی پڑھا جاتا ہے اور خوبصورتی آ جاتی ہے پڑھنے میں۔ واو کے معنی اور کے ہیں، ذلیل و خوار، ذلیل اور خوار اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ ذلیل و خوار رکھتی ہے۔ سست آدمی اکثر خیال کرتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے، ذرا ٹھہر کر کام شروع کریں گے۔ اسی سوچ بچار میں کام کا وقت نکل جاتا ہے۔ چالاک آدمی وقت کو نہیں ٹالتا، وہ فوراً اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب تک کام کو پورا نہیں کر لیتا اس کے دل کو چین نہیں آتا۔ ایسا آدمی ہمیشہ عزت پاتا اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ بے شک جو لڑکے سستی اور کاہلی میں اپنا وقت کھو دیتے ہیں وہ روز کا سبق یاد کر کے نہیں لاتے، استاد کو اچھی طرح آموختہ نہیں سناتے۔ آموختہ پیچھے کا کہتے ہیں، پیچھے کا جو پڑھ چکے ہیں اس کو یاد کرنا، اس کو یاد رکھنا اور پھر سنانا۔ استاد کو اچھی طرح آموختہ نہیں سناتے، اسی واسطے سزا پاتے ہیں۔ اگر تم ایک لائق کہتے ہیں، یک نہیں، لائق ہے لفظ۔ اگر تم ایک لائق طالب علم بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کاہلی کی خراب عادت سے بچاؤ۔ صبح سویرے، لفظ صبح ہے، صبح نہیں، صبح، اس کو ان الفاظوں کی صحیح طرح سے پہچان کریں اور اسی طرح سے بولنے کی کوشش کریں۔ پڑھے لکھے کی یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ صحیح سے ادا ہوتے ہیں، اور پڑھے لکھے کو چاہیے بھی ہے، کچھ پڑھے لکھے بھی دیکھے ہیں کہ ان کے الفاظ صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتے ہیں، کچھ کا کچھ الفاظ پڑھتے ہیں وہ توجہ نہیں دیتے، بس یہ بات ہے۔ اور یا گاؤں میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں میں رہتے ہیں کہ وہ لوگ ان پڑھ یا ان کی زبان ایسی ہوتی ہیں، ان میں رہتے ان کی بولی بھی ویسی ہی رہتی ہے۔ لیکن پڑھے لکھے کی پہچان اس سے ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی رہے اپنی بولی کو سدھارے اور صحیح رکھے اور الفاظوں کو صحیح طرح سے ادا کرے، تاکہ پہچان رہے، کہیں بھی رہے انسان اس کی پہچان رہے گی کہ ہاں یہ پڑھا لکھا ہے جس کے الفاظ صحیح سے ادا ہو رہے ہیں۔ صبح سویرے آنکھ کھل جائے تو پڑے کروٹیں نہ بدلا کرو، فوراً بستر سے الگ ہو جاؤ اور اپنے کام میں جی لگاؤ۔
یہ آ گیا جی لگاؤ۔ لیکن ایک چیز یہ کہ لوگ بستروں کو ایسے ہی ادھر سے ادھر پھینک دیتے ہیں، بستر بھی صحیح طرح سے طے کر کے رکھنا چاہیے۔ سب صبح کو اٹھیں تو جھاڑ کر اور طے کر کے رکھ دیں۔ چادر وغیرہ، اب سردیوں کا موسم ہے، لحاف، رضائی وغیرہ، اس کو اچھی طرح سے طے کر کے ایک طرف رکھیں۔ اور اسی طرح سے کپڑے بھی ادھر ادھر پھیلے ہوئے نہ رہیں، چپلیں وغیرہ، گھر کے سارے سامان کی جو ہے انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو قرینے سے ایک طرف لگا کر رکھیں، جو جہاں رکھنے کا سامان ہے اس کو اسی طرف ایسی ہی پڑے نہ رہنے دیں۔ یہ پھوہڑ یا جو ہے سست اور کاہل لوگوں کے کام ہیں، لاشعور بے شعور لوگوں کے کام، اور باشعور لوگ تمیزدار لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان کا ہر کام اچھا، خوبصورت اور صفائی سے ہوتا ہے، اور وہ اپنے تمام گھر کے سامانوں کو اچھی طرح سے قرینے سے لگا کر رکھتے ہیں، جہاں رکھنا چاہیے وہاں ایک طرف، جہاں اچھے لگیں۔ چپلیں بھی ہیں اسی طرح سے، جوتے، چپل، موزے وغیرہ ہر چیز کو اس کے جگہ پر صحیح سے رکھنا چاہیے۔ اور برتن رات کو سارے برتن ڈھانک کر رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی برتن کھلا ہوا رکھ دیا تو حدیث شریف میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ رات میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ جو برتن کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان میں وہ اتر جاتی ہیں۔ اسی طرح سے انسان شریعت پر عمل نہ کرنے سے بیمار رہتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، بلاؤں میں مبتلا رہتا ہے۔ لیکن جو انسان شریعت پر عمل کرتا ہے، اسلام کے احکامات کو جو سمجھتا ہے اور ان کو اسی طرح سے کاموں کا انجام دیتا ہے جس طرح سے اسلام نے بتایا ہے، تو وہ فائدے میں رہتا ہے، مصیبتوں، پریشانیوں سے، آفات و بلیات سے، بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ لیکن جو تقدیر میں ہے وہ تو ہوگا ہی، اچھے نیک لوگوں کو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن ناگہانی آفتوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ ہاں، تو وقت اتنا تنگ نہیں ہے جتنا کہ تم کاہلی سے اس کو تنگ بنا دیتے ہو۔ وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربڑ، وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربڑ، کھینچنے سے بڑھتی ہے، چھوڑنے سے جاتی ہے سکڑ۔ یہ سست لوگوں کے لیے وقت بھی سست ویسا ہی ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی ہے۔ اور جو انسان نااہل یا جو ہے برے لوگ ہوتے ہیں، اچھے کام کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، برے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے وقت بھی بے برکت ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا معلوم ہوتا ہے، زیادہ وقت بھی۔ اس لیے وقت کی قدر کریں اور وقت کو سمجھیں اور اس کو جو ہے صحیح طرح سے کام میں لائیں، اللہ کی اطاعت میں لگے رہیں۔ یاد کرو حجے اور معنی، مشغول معنی کسی کام میں لگے رہنا، مصروف رہنا۔ آموختہ جو پڑھ چکے ہیں سبق وہ۔ فراخی، فراخ معنی زیادہ ہونا، بڑھنا۔ مقدمہ معنی مقدمہ، کیس۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ حضرات ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا اس سے فائدہ ہوتا ہے اور ہماری ویڈیو چلتی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لائک کرنے میں کتنا سا وقت لگتا ہے؟ تھوڑا وقت لگتا ہے، 1-2 سیکنڈ، اور آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس سے بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیا کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔